أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی قسم. بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں بنایا، پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اپنے رب کے پاس بہت زیادہ اجر ہے. وما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ معزز سامعین و محترم، یہ سورہ 3 8 آیات پر مشتمل ایک رکوع 34 اس کے کلمات ہیں اور 105 اس کے حروف ہیں. مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی.
حضرت برا بن عازب ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر پہ ہوتے تو آپ نماز کی رکعات میں ایک رکعت میں اس سورت کو ضرور تلاوت فرماتے ہیں۔ اور دوستان محترم، اس سورت کی ابتدا میں رب العالمین نے قسم اٹھائی، انجیر کی قسم جو ایک پھل ہے، اور پھر دوسری قسم زیتون، یہ بھی ایک درخت اور اس کا پھل، اور پھر تیسری قسم وطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم۔ طور وہ پہاڑ جس میں موسیٰ کلیم اللہ سے جا کر کلام کیا کرتے تھے، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ موجود ہے۔ اور چوتھی پھر قسم وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ کی قسم۔ رب کائنات اتنی قسمیں، لیکن آگے جو بیان کر رہے ہیں لقد، بے شک ہم نے انسان کو احسن شکل میں، احسن انداز میں بنایا۔ رب کائنات نے اس انسان کو اتنے اعلیٰ انداز سے بنایا کہ رب العالمین نے اس کے نقوش چہرے کے، یہ اگر انسان غور کرے تو اس کی ہر نقش جو ہے ایک اچھے اور خوبصورت انداز اور ایک اچھی مقام پر رب نے یہ پیدا کیا۔ دو آنکھیں جہاں سجتی تھی وہاں لگائیں، ان کی آگے بھویں جو ہیں جہاں بہتر لگنا تھی اور پیاری لگنی تھی ان کے اوپر وہ بنائیں، ناک ایک اپنے انداز سے، ہونٹ اپنی ایک انداز سے، اور خالی یہ بنا کے خالی یہ شکلی انداز نہیں بنا دیے، بلکہ ان کے کام ہیں۔ یہ پلکیں جو بنائیں، یہ پلکیں جو ہیں یہ آنکھوں کو بچاتی ہیں مٹی اور گرد سے۔ اسی طرح دوستان محترم یہ ہونٹ بنائے، اور ہونٹ جو ہے انسان کے غذا کھاتے وقت انسان کو باخبر کرتے ہیں، گرم چیز کوئی اندر نہ چلی جائے، کوئی نقصان دہ بندے کے اندر نہ چیز چلی جائے۔ اسی طرح اس کی آگے زبان اور اس کے اندر دانت، اگر دیکھا جائے تو ایک غذا جو ہے جب انسان کھاتا ہے تو رب العالمین نے اس کے لیے کتنی یہ گیٹ لگائیں، یہ دروازے لگائے ہیں، ہونٹ لگائے کہ انسان دیکھ لے گرم چیز تو نہیں ہے، انسان دیکھ لے کہ بہت ٹھنڈی چیز تو نہیں ہے وہ کھا رہا جس سے یہ اندر اس کا نقصان بنے۔ پھر زبان کو رکھا کہ تو جو ہے یہ بتانا کہ میرے بندے کے لیے کوئی خوراک میں کوئی غلط چیز نہ چلی جائے، کوئی بال، کوئی کانچ، کوئی دوسری چیز جو اس کے لیے نقصان ہو، لہٰذا ہونٹ۔ پھر دانت جو ہے بتاتے ہیں کہ کوئی کنکریٹ، کوئی پتھر کوئی آ جائے تو وہ فوراً آگاہ کر دیتے ہیں انسان۔ دوستو یہ گیٹ، یہ ہونٹ، یہ دانت، یہ زبان، پھر آگے پیچھے حلق جو ہے یہ بنا دیا کہ وہ کبھی کسی چیز کو نیچے نقصان والی کو جانے دیتا ہی نہیں، واپس پلٹتا ہے، پھینکتا ہے واپس۔ تو رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ اے انسان، بے شک میں نے تجھے بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ اپنی نچلی حالت کی طرف چلا گیا۔ اسفل کہتے ہیں سب سے نیچے۔ اس میں فقہاء کرام نے ایک تو یہ اس میں بتایا کہ اسفل سے مراد شاید انسان کی وہ آخری عمر ہے جب پھر دوبارہ بڑھاپے کی طرف وہ لوٹتا ہے نیچے سے۔ اور کچھ مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہ جہنم میں سب سے نیچا جو مقام ہے، سب سے جہنم کی جو طے ہے، سخت سے سخت عذاب دینے والی، یہ وہ ہے۔ لیکن رب نے پھر آگے تسلی دے دی انسان کو، اور کن کو؟ ایمان والوں کو۔ پہلے تو خالی سارے انسانوں کی اجتماعی بات تھی،
اب رب نے کہا کہ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لا کر انہوں نے کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ فلہم اجر غیر ممنون، تو انہیں بے حد ثواب ملے گا، رب کے پاس ان کا ثواب موجود ہے کہ نیک انسان اگر وہ نیکی جو بھی کرتا ہے، چھوٹی بڑی، جس وقت میں بھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر جو نیکی کرتا ہے، تو رب العالمین اس کی وہ نیکیاں، وہ اعمال، وہ اجر اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ پھر رب العالمین آگے فرما رہا ہے فما یکذبک بعد بالدین، تجھے کس چیز نے انصاف کے جھٹلانے پر مجبور کیا؟ یعنی یہ مشرکین مکہ جو تھے، یہ اللہ پر طرح طرح کے طنز اور طرح طرح کے یہ باتیں بناتے تھے، تو رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جی اب تو اس نے انسان بنا دیے، تو جب مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے پھر وہ کیسے بنائے گا؟ تو رب نے فرمایا کہ جب میں کچھ تھا ہی نہیں تو میں انسان کو پیدا کر دیا، انسان کے بنانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تمہیں کیا چیز مجبور کرتی ہے جو بار بار تم اللہ پر یہ الزام کرتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، آگے پھر فرمایا کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، یہ چند آیات جو 8 آیات اس کی بنتی ہے سورۃ التین کی، تو اس کا ایک رکوع ہے مکہ المکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے جو ہیں 34 اس کے کلمات ہیں اور 105 اس کے حروف ہیں، ان پر یہ مشتمل جو ہے سورۃ مبارکہ، جو میں نے مختصراً جو ہے اس کا ترجمہ آپ سامعین کے سامنے اور مختصر تشریح جو ہے بیان کی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کلام مجید کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔